بہت نازک معاملہ ہے جو فلسفے کے سلسلے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک طرف تو یہ ہے کہ سامعین اور اس کا مطالعہ کرنے والے اس ظلم اور اس باطل گمان میں مبتلا ہو جائیں جس کو فارسی میں کسی نے یوں ادا کیا ہے کہ پدرم سلطان دود کہ میرا باپ بادشاہ تھا، اور لوگ اس مغالطے میں مارے جائیں اور یہ ظلم اور یہ فخر انہیں لے ڈوبے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے، اور یہ خود ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور کچھ نہ کریں۔ اور دوسری طرف دیکھیے تو ہمارے یہاں عمومی طور پر معاشرے میں ایک ظلم جو شروع ہوا ہے کہ بچے کو دیکھو، جس نے کبھی کتاب کا صفحہ کھول کر نہیں دیکھا، اسے تاریخ کا مطلب تک نہیں پتا، اور وہ بھی اٹھتا ہے تو اپنے آباء و اجداد پر، اپنے اسلاف پر، مسلمان بادشاہوں پر تنقید کرتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو تو جانے دیجئے، وہ تو مظلوم شخصیت پچھلی 3 صدیوں سے محل نظر اور محل بحث بنی ہوئی ہے۔ اس سے بھی پہلے بابر، ہمایوں، جہانگیر اور ان لوگوں کے جو کارنامے تھے، جو ان کی خوبیاں اور اچھائیاں تھیں، ان پر بھی لوگوں کی نظر نہیں جاتی، اور ان کے نزدیک مسلمان بادشاہ تو نہایت عیاش اور مکار اور جنگجو تھے، بس اس کے علاوہ گویا انہیں کوئی کام ہی نہیں تھا۔ ہماری نئی نسل اور تہذیب جو ان اسکولوں اور کالجوں سے پڑھ کر نکلتی ہے، انہوں نے یہ تمام تعلیم اس لیے حاصل کی ہوتی ہے کہ انہیں اچھی سے اچھی جاب کی آفر ہو اور وہ نوکری کریں۔ انہوں نے تعلیم اور علم کو اس لیے نہیں پڑھا ہوتا کہ اس سے کچھ انسانیت پیدا ہو، اور یہ ظلم وہ کرتے ہیں کہ جو تھوڑا بہت ان میں پڑھ لکھ جائے، اس کی تنقید کا قلم اور اس کی زبان کی تلوار سب سے پہلے مسلمان بادشاہوں پہ، صوفیاء پہ اور ان لوگوں پر کھل جائے گی، اور قطعاً یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارا ماضی کتنا رچ تھا، کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، اور آج ہم ان کے وارث ہیں تو ہمیں بھی کچھ کرنا ہے۔ مسلمان اپنے ماضی سے اگر سبق حاصل کریں اور اس کی بنیاد پر مستقبل کے لیے جدوجہد کریں تو پھر تو یہ ہوئی صحیح بات، اور اگر وہ اپنے ماضی کو اس لیے سننا اور پسند کرنا چاہتے ہیں کہ خود کچھ نہ کریں تو اس سے بڑی ہلاکت پھر کوئی نہیں۔ علم اور حکمت کا آغاز یہ ہو ہی چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس آخری وحی نے قرآن کریم نے دنیا کے سوچنے کا انداز بدل دیا تھا، اور فلسفے کو نئے میدان اور نئی مباحث مل گئی تھی۔ ہوتے ہوتے اگر ہم تاریخ کو سمیٹ کر بات کریں تو اللہ تعالی کی معرفت، اس کی ذات و صفات، وحی، نبوت اور آخرت، اس کے بارے میں 4 گروہ مسلمانوں میں بن گئے، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو ظاہر نام کے مسلمان تھے مگر حقیقت میں ان کا تعلق کفر سے زیادہ تھا۔ اور سب سے پہلے ان میں گروہ جو بنا وہ متکلمین کہلاتے ہیں، اور متکلمین اسلام کی مکمل اتباع اور اس شریعت کے التزام کے ساتھ ساتھ بحث اور نظر کے قائل تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بحث مباحثہ ٹھیک ہے، درست ہے، اور دلائل کی بنیاد پہ اللہ کی معرفت، نبوت، وحی، یہ سب کی سب چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ جو لوگ اسلام کی اتباع کے ساتھ اس بحث اور نظر کے قائل تھے انہیں ہم کہتے ہیں متکلمین۔ دوسرا گروہ جو تھا وہ صوفیاء کا تھا، اور صوفیاء کرام رحمہم اللہ جو تھے یہ اتباع شریعت کے تو قائل تھے ہی تھے، لیکن اللہ کی معرفت کے حصول کا ذریعہ وہ کشف کو، وجدان کو، مجاہدے کو، مراقبے کو اور مکاشفہ کو قرار دیتے تھے، اور ان کا خیال اس وقت بھی یہی تھا کہ اب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت اور اپنے شیخ سے تعلق، اس کی صحبت، یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی معرفت کا در وا کرتی ہیں، آخرت کا احساس دلاتی ہیں، نبوت پر اعتماد اور وحی پر اعتماد کو بحال کرتی ہیں۔ مگر یہ سب چیزیں حاصل ہوں گی جب تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو گے۔ ایک رکن اس تصوف، تزکیے اور سلوک کا یہ ہے
اور دوسرا رکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ تعلق اور اس کے ساتھ محبت کا تعلق، عقیدت کا تعلق، اس کی صحبت میں رہنا اور اپنے حالات کی اس سے اطلاع کرتے رہنا، اور جو کچھ اس سلسلے میں اصلاح نفس کے لیے وہ تجویز فرمائیں اس پر عمل کرتے رہنا، یہ خلاصہ ہے سارے تصوف کا جو صوفیہ قرار دیتے تھے۔ تو متکلمین بحث اور نظر وہ اس کے قائل، اور صوفیہ ذکر، مجاہدہ، مراقبہ اس کے قائل، اور اسلام دونوں کے ہاں پہلے نمبر پہ، اور اس کی اتباع اور سنت کی اتباع یہ دونوں کے ہاں مشترک۔ تیسرے مشائین کہلاتے تھے، اور مشائین جو تھے وہ اتباع سنت کے ساتھ ساتھ، اسلام کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں کچھ بحث و نظر بھی شامل کر لو اور کچھ کشف وغیرہ کو بھی شامل کر لو۔ یہ تو تین تھے، لیکن اسلام کی اتنی پیروی ان لوگوں کے یہاں نہیں تھی۔ یہ مشائین تھے، اور چوتھا طبقہ جو تھا وہ اشراقین تھے، اور اشراقی جو تھے وہ اسلام کے ساتھ بیزاری کا تعلق، بے نیازی اور اپنے وجدان اور کشف کے ذریعے خدا تک پہنچنا بس اس کے قائل تھے۔ تو گویا یہ چار طبقے ہو گئے، ایک اشراقی ہو گئے جو اسلام سے پرے ہٹ گئے، لیکن وہ وجد، کشف، اپنے اندر مراقبات اور جو جو چیزیں تھی اس کے قائل تھے۔ اور یہ اشراقیت جیسے ہندوؤں کے پنڈت تھے، جیسے پرانے زمانے میں پادری ہوا کرتے تھے، اسلام سے تو کوئی تعلق ان کا تھا نہیں، لیکن وہ اپنے اندر جو خواب دیکھتے تھے، اپنے نفس سے باتیں کرتے تھے، یہ چیزیں کرتے تھے، یہ اشراق نفس انہیں حاصل تھا۔ یہ چار متکلمین، صوفیہ، مشائین اور شراکین کا گروہ تھا، اور فلسفہ، علم کلام، یہ سارے کا سارا ان چار گروہوں کے درمیان قدر مشترک ہے، اس پر بحث کرتے ہیں۔ خواجہ نصیر الدین طوسی جو تھا اس میں مشائین کا شاگردی اور استادی کے ذریعے تعلق پہنچا تھا، اور مشائین جو تھے اور خاص طور پہ ارسطو کے پیروکار جیسے ابو النصر فارابی تھا، ابن سینا تھا، یہ سب مشائین تھے۔ 5 واسطے محقق طوسی اور شیخ ابو علی سینا کے درمیان بنتے ہیں، اور یہ جو ابو علی سینا ہے یہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ فارابی کا بہت زیادہ قائل، اور اس کی وجہ سے اور اس کے ساتھ اس کی کتابوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ ارسطو کے عظمت اور علو کا قائل تھا، اور یہ سارے سلسلے جا کر مل جاتے تھے محقق طوسی پہ۔ محقق طوسی کو دوسری طرف آپ دیکھیے تو جہاں وہ ابو علی سینا اور ان چیزوں پر بحث کرتا ہے، تصوف کے اسرار اور رموز پر بھی بحث کرتا ہے، اور اس موضوع پر اس کے اور شیخ صدر الدین کونوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی ہے وہ بہت زیادہ قابل غور ہے۔ شیخ صدر الدین کونوی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بڑے سخت ناقد اور انہیں گمراہ قرار دینے والے ہیں، لیکن بہرحال شیخ صدر الدین کونوی جو تھے وہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے مستند اور قابل اعتماد شارح تھے، اور شرح جو انہوں نے کی ہے ابن عربی کی بہت مقبول ہوئی۔ تو خواجہ کے مزاج میں، خواجہ محقق طوسی کے مزاج میں ایک طرف ابو علی سینا کا وہ معاملہ، دوسری طرف اس کا تصوف سے یہ معاملہ کہ ابن عربی کے خلیفہ شیخ صدر الدین کونوی رحمہ اللہ ان لوگوں سے تعلق، اور پھر خواجہ کا یہ ذوق اتنا زیادہ تھا تصوف کا کہ اس زمانے میں کوہستان ریاست کے والی جو تھے امیر ناصر الدین محتشم، انہوں نے محقق طوسی سے یہ درخواست کی کہ زبدۃ الحقائق جو تصوف کی عین القضاء حمدانی رحمۃ اللہ کی بہت عمدہ کتاب ہے، اس کی شرح کر دیجئے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ اس کی شرح بھی لکھی اور وہ بھی امیر کو پیش کی۔ تو خواجہ طوسی جو تھے ہر طرف سے انہوں نے نفع اٹھایا ہے، ہر طرف سے یہ چاروں دھارے اور چاروں سمندر اس شخص میں آ کر مل گئے تھے۔ اور خواجہ محقق طوسی جو تھا اس کا نام اصل میں محمد تھا، اور اس کے والد کا نام بھی محمد تھا، اور اس کے دادا جو تھے وہ حسن تھے، اس لیے محمد بن حسن، اور بسا اوقات ابو جعفر بھی ان کے نام کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ اور چونکہ طوس کے رہنے والے وہیں کی پیدائش تھی اس لیے طوسی کہلائے۔ 597 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور 597 ہجری میں اس دن پیدائش ہوئی ہے جس دن عباسی خلیفہ الناصر لدین اللہ کو دفن کیا گیا۔ الناصر لدین اللہ کو بڑی خواہش تھی کہ اس کی قبر حضرت موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہو، اور امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کی قبر کے ساتھ قبر کشائی کی گئی اور قبر بنا دی گئی۔
لیکن سفر بہت طویل تھا. خلیفہ ناصر لدین اللہ کو اس کی میت وہاں لے جائی نہیں جا سکتی تھی, اس لیے اس کا تو جہاں انتقال ہوا وہیں تدفین ہو گئی, مگر قبر کی یہ جگہ خالی رہی. اور جس دن یہ قبر کھودی گئی اور یہ ناصر لدین اللہ کا انتقال ہوا تھا, وہ دن ان کی محقق توسی کی پیدائش کا تھا. اور اللہ کی شان دیکھیے کہ محقق توسی کا جب انتقال ہوا ہے تو اسے اس قبر میں دفن کیا گیا. گویا جس دن یہ بچہ پیدا ہوا تھا اللہ نے اسی دن اس کی قبر کی جگہ بھی شیراز میں امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کے نثار کے ساتھ رکھ دی تھی. ان کے والد جو تھے محمد خود بھی بہت پڑھے لکھے آدمی تھے, اور اس زمانے میں شیخ کمال الدین میثم بہرانی بھی ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے تھے. اور شیخ کمال الدین میثم بہرانی کے علم کا اگر آپ نے اندازہ کرنا ہو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبات کا مجموعہ جو اس شریف رضی نے جمع کیا ہے نہج البلاغہ, اس کے وہ شارح ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین بادشاہ کے فصاحت اور بلاغت کے, اور ان کا کلام بہت عمدہ اور چنا ہوا ہوتا تھا. امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے خطبات جمع کرنے کی خواہش ہوئی ہے اس کو رضی کو. تو رضی بہت بڑا امام ہے صرف اور نحو کا. ہمارے اساتذہ اور خاص طور پہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھاتے ہوئے جہاں پر بحث آتی تھی صرف و نحو کی یا لغت کے حقائق کی, تو کہتے تھے کہ رضی اس میں یہ کہتا ہے. ہم نے پہلی مرتبہ رضی کا نام اپنے اساتذہ ہی سے سنا تھا, اور اب جب رضی کی وہ کتابیں جو اس نے نحو کی شرح لکھی ہے دیکھنے کا اتفاق ہوا تو معلوم ہوا کہ کمال اللہ نے اس شخص کو عربیت میں دیا تھا. تو کچھ کتابیں ایسی ہیں جو اصل میں مصنفین نے نہیں لکھی, لیکن ان کی وفات کے بعد جہاں جہاں وہ چیز پائی گئی وہ جمع کر لی گئی. مثلا آپ دیکھیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کوئی تفسیر نہیں لکھی, یا لکھی تھی تو اب نہیں پائی جاتی. ایک مدت کے بعد کئی برس کیا 1000 سال کے بعد تقریباً ایک شخص کے جی میں آیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کو جمع کر دیا جائے. اور انہوں نے کیا کیا, جہاں جہاں مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی ہیں رحمۃ اللہ علیہ غالباً, ان کا تو انتقال بھی 817 ہجری میں ہوا تھا, یہی ہیں یا ان کے بعد کی کوئی شخص ہیں. بہرحال انہوں نے کیا کیا, جہاں جہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اقوال ملے انہوں نے انہیں جمع کر کے تفسیر ابن عباس کے نام سے کتاب چھاپ دی. تو وہ تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اب بھی وہی کہلاتی ہے. اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے, لوگ اسے پڑھتے بھی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ مختلف جگہوں سے چن چن کر جمع کی گئی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خود نہیں لکھی, تو اس کی اتھینٹسٹی میں یقیناً فرق پڑ جاتا ہے. اس کو اور وضاحت کے لیے ایسے سمجھ لیجئے جیسے آج کوئی شخص عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھنا چاہے اور وہ مختلف جگہوں سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر اکٹھی کر کے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نام سے تفسیر چھاپ دے تو یقیناً یہ ایک اچھی کاوش ہوگی. لیکن دیکھنا یہ بھی پڑے گا کہ جس انسان نے ان کی یہ تفسیر مختلف کتابوں سے لی ہے اس انسان کا اپنا علمی پایا کیا تھا, اس کا مزاج کیا تھا, کیا ہر ایک چیز کو قبول کر لیتا تھا یا محققانہ مزاج تھا, وزنی باتوں کو قبول کرتا تھا, صحیح باتوں کو لکھتا تھا, اور جو باتیں ایسے ہی بس کسی نے لکھ دی ہیں اور جس کی نسبت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف کرنا مناسب اور ممکن نہیں ہے, کیا ان باتوں کو بھی لے لیتا تھا. اسی طرح آپ ایک اور کتاب دیکھ لیجئے, معتزلہ کے ائمہ میں سے ایک شخص تھے اور انہوں نے تفسیر جمع کی, ابو مسلم نے لکھی, اور وہ مسلم کی تفسیر بہت عمدہ دماغ تھا, بڑا ہی روشن دماغ تھا. کاش کہ وہ مسلم کے معتزلی کی تفسیر کہیں مل جائے. 28 برس ہوتے ہیں ہمیں اس کے تلاش کرتے ہوئے, آج تک کہیں نہیں ملی, اور اس کی تفسیر کا نام تھا تفسیر کبیر. وہ کہیں کھو گئی, اور اگر اس کی تفسیر مل جائے تو قرآن کریم کے وہ مشکل مقامات جو آج تک مشکل بنے ہوئے ہیں اور جن کو سمجھنا از حد دشوار ہے اور بڑے بڑے اساتذہ اسے حل نہیں کر سکے, کاش کہ وہ تفسیر ہوتی تو یقیناً وہ مقامات حل ہو جاتے. اس کی تفسیر سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور رازی نے تفسیر کبیر جو اپنی تفسیر کا نام رکھا ہے یہ اسی کی تفسیر کبیر کے نام سے لے کے اپنا نام رکھا ہے. اب اس ابو مسلم کی تفسیر تو ملتی نہیں, رازی بار بار اپنی تفسیر کبیر میں ان کے حوالے دیتے ہیں. سعید انصاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان میں تھے, ابھی انتقال ہوا ہے ان کا کوئی 35-36 برس قبل, انہوں نے
ابو مسلم کی تفسیر اور اس کی عظمت اور اس تفسیر کی گہرائی دیکھی اور اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا اصل تفسیر ڈھونڈو. جب انہیں نہیں ملی تو انہوں نے یہ کیا کہ رازی کی تفسیر میں جہاں جہاں ابو مسلم کی تفسیر تشریح آئی ہے اس کو اکٹھا کر دیا اور پھر انہوں نے چھپوا دی تفسیر ابو مسلم کے نام سے. تو ابو مسلم کی اصل تفسیر تو وہ نہیں ہوتی نا, وہ تو گم ہو گئی. یہ تو جگہ جگہ سے انہوں نے قول اکٹھے کر لیے ہیں. یہی چیز شریف رضی نے کی ہے. رضی نے کیا کیا, انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خطبات مختلف جگہ سے نکالے اور انہیں جمع کر دیا, اور کچھ انہوں نے اپنی چیزیں اس میں شامل کی ہیں, کیونکہ زبان دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ جس صدی کے 5ویں صدی کے آدمی 6ٹھی صدی کے آدمی رضی ہیں, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسی عربی نہیں بولی جاتی تھی. اور پھر انہوں نے اس مجموعے کا نام رکھا نہج البلاغہ. تو نہج البلاغہ جو ہے یہ نہیں کہا جا سکتا, کوئی محقق اس بات کا قائل نہیں ہوا کہ یہ ساری کی ساری سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خطبات ہیں. تو رضی نے بعد میں جمع کیے. اب جہاں جہاں سے بھی اس نے لیے ہیں, اس لیے اس کی بہت سی باتیں محل نظر بھی ہیں, اور بہت سی باتوں کو تو صرف تسلیم ہی نہیں کیا جا سکتا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایسی بات کہہ بھی سکتے تھے. تو اس کتاب نہج البلاغہ کے شارح تھے میسن جو تھے, انہوں نے علامہ طوسی کے والد سے پڑھا تھا, اور بعد میں پڑھنے کے بعد اپنے استاد کے بیٹے یعنی اسی محقق طوسی کو, جن کا ہم نام لے رہے ہیں, محقق طوسی کو انہوں نے پڑھایا بھی. تو محقق طوسی نے شیخ میثم بحرانی کے ہمراہ اپنے والد سے پڑھا بھی, اور پھر شیخ میثم بحرانی سے الہیات پڑھی, شفات کی, اور پھر التذکرہ اس کے ابتدائی مباحث پڑھے. معقولات کی تعلیم جو تھی انہوں نے محقق طوسی نے فرید الدین داماد سے حاصل کی, جس کا سلسلہ آگے جا کر شیخ ولی سینا سے مل جاتا ہے, اور پھر انہی سے فرید الدین داماد سے شیخ ولی سینا کی کتاب الاشارات بھی پڑھی. یہ سارا کچھ پڑھنے پڑھانے کے بعد محقق طوسی یہ چاہتے تھے کہ مستعصم باللہ جو بغداد میں آخری خلیفہ تھے اور خلافت جن پر عباسیوں کی ختم ہو گئی, مستعصم باللہ کو کسی طرح اپنے علم سے متاثر کریں, اور پھر اس کے بعد خلافت پر کسی طرح ان کا قبضہ ہو جائے. جو ولی سینا نے کیا تھا نا کہ فلسفے کے ساتھ ساتھ کہیں حکومت بھی مل جائے, محقق طوسی کا بھی یہی خیال تھا. تو انہوں نے ایک قصیدہ لکھا مستعصم باللہ امیر المومنین کے نام, اور ابن الالقمی جو اس کا وزیر اعظم تھا اس کی وساطت سے بھجوانا چاہ. ابن الالقمی نے جب یہ قصیدہ دیکھا تو حیران رہ گیا کہ یہ کل کا لڑکا اور اتنی اچھی چیز نے لکھ کیا خلیفہ وقت کے نام, اگر خلیفہ وقت نے پڑھ لیا اور ان تک پہنچ گیا تو وہ ممکن ہے اسے بلا لیں اور وزیر بنا لیں یا کوئی عہدہ دے دے, تو میری حکومت کو ٹھیس اور میرے منصب کو کوئی دھچکا نہ لگے. تو اس نے یہی قصیدہ جو تھا بول کر دیا, نہیں دیا. محقق طوسی بھی باز آنے والے نہیں تھے. انہوں نے اس قصیدے کو کسی اور ذریعے سے خواجہ تک پہنچانا چاہا, اور اس کے لیے ذریعہ استعمال کیا امیر ناصر الدین محتشم کا. اور امیر ناصر الدین محتشم بھی سمجھ گیا کہ اچھا یہ خلافت کے خواب دیکھ رہے ہیں محقق طوسی, تو اس نے انہیں قید کر لیا, اور پھر اس کے بعد لے کر انہیں قلعہ میمون ایک جگہ تھی وہاں پر جیل میں ڈال دیا. اور شرح اشارات کے آخر پر محقق طوسی نے جو لکھا ہے وہ عبارت ان کی ایسی ہے کہ بڑا پتھر دل آدمی بھی ہو تو پڑھ کے اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ ابو علی سینا کی کتاب اشارات اور تنبیہات کے مشکل مقامات میں حل کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں, اور میں نے یہ اس حالت میں لکھا ہے کہ اس سے زیادہ سختی اور مصیبت کی حالت ہو ہی نہیں سکتی. میرا ہر دکھ اور ہر غم اور غصہ وہ مجھے اندر ہی پینا پڑتا ہے, اور ایسی جگہوں پہ رکھا گیا ہے جہاں ہر طرف دوزخ کے شعلے بڑھتائے جائیں تو جیسے آگ برستی ہے ویسے گرمی ہے, اور جیسے اوپر سے پانی جہنم میں گرایا جائے کھولتا ہوا, ایسے ہی میرا حال ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور میرا دل بہت برا ہوا ہے. اور کسی شاعر نے فارسی میں جو کہا ہے کہ بلا انگشتری اور من نگینم, کہ بلائیں ایسے چاروں طرف سے انڈی چلی آتی ہیں جیسے انگوٹھی اور اس کے بیچ میں نگینہ لگا ہوا ہوں, پھر میرا حال یہ ہے. اس محقق طوسی پر یہ آلام کی زندگی گزری,
اور اس نے محقق طوسی کا یہ جو دور تھا سارے کا سارا 654 ہجری میں ختم ہوا، اور وہ اس طرح کہ ہلاکو خان کا جو بڑا بھائی تھا اسے پتا تھا کہ محقق طوسی کا بڑا مقام ہے، اور ہلاکو نے منگولوں کو جب تباہ کیا ہے اور منگوکا آکان اس کے حکم سے فوج کشی جب کی ہے تو ہلاکو کے بڑے بھائی نے کہا کہ دیکھو جب تم وہاں پر پہنچو قلعہ میمون تک تو وہاں پر نصیر الدین نام کا ایک آدمی ہے، اسے جیل سے نکال کر میرے پاس بھیج دینا۔ ہلاکو نے سوچا کہ میرا بڑا بھائی اسے ریاضیات سے میتھمیٹکس سے دلچسپی اور لکھنے پڑھنے کا آدمی ہے، آخر اس لڑکے میں کون سی ایسی چیز ہے کہ میں اسے یہاں سے وہاں بھیج دوں۔ پھر جب اس نے بلایا محقق طوسی کو اور بات چیت کی تو بڑا متاثر ہوا، اس نے مشورہ لیا کہ مجھے کیا کیا کرنا چاہیے، اس نے مشورہ دیا، اور اتنا زیادہ ہلاکو کے مزاج میں محقق طوسی دخیل ہو گیا کہ ہلاکو اٹھتا تھا گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے پوچھتا تھا کہ آپ اپنے علم کے مطابق بتائیں کہ مجھے اس گھوڑے پہ سوار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، تو جو کچھ محقق طوسی کہتا تھا وہی ہوتا تھا، اور وزیروں جیسا اقتدار اس سے حاصل ہو گیا۔ ہلاکو خان نے جتنے ممالک فتح کیے تھے اس نے کہا مسلمانوں میں جتنے اوقاف ہیں ان سب کا متولی آپ کو بناتا ہوں، اور پورے سلطنت کا زکوٰۃ صدقہ خیرات مسلمان جو کچھ دیتے تھے وہ سب کا سب محقق طوسی کو ملنے لگا، اور محقق طوسی نے اس سے اپنے ہم مذہبوں کی خدمت کی، اور ایک کام اس نے یہ کیا کہ ہلاکو کو کہا کہ ایک رصدگاہ بناؤ تاکہ ہم ستاروں کا مطالعہ کریں۔ محقق طوسی تھا یا چند ایک اور اتنے پائے کے جو لوگ تھے جو ستاروں کی گزرگاہوں پر نظر رکھتے تھے اور ستاروں کے فاصلے ماپتے تھے، اور اس خیال اور امید پہ تھے کہ ان ستاروں میں کیا ہے اور اس میں کون سی آبادی ہیں۔ یہ وہی مشن ہے جو اب چاند پہ لوگ پہنچے ہیں اور مارس پہ جا رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں۔ محقق طوسی کا بھی یہ مزاج تھا، اور اس کے پائے کے جو لوگ تھے ان میں ایک بادشاہ ہمایوں تھا۔ ہمایوں بادشاہ بہت بڑا آدمی تھا میتھمیٹکس میں اور اسٹرانومی میں، اور اس آدمی کا حال یہ تھا کہ جس دن انتقال ہوا ہے ہمایوں کا اس دن انہیں معلوم تھا کہ زہرہ ستارہ مغرب کے بعد طلوع ہوگا، تو اس ستارے کو دیکھنے کے لیے اپنے بہت سے علماء اور دوستوں کو انہوں نے بلایا تھا کہ آؤ اور آج مشاہدہ کریں کہ ستاروں کی حرکتیں کیسی ہیں، اور اسی دوران مغرب کا وقت ہو گیا اور وہ نیچے اترے اور اذان کی آواز سن کے ادب کی وجہ سے بیٹھ کے زینے پہ سیڑھی پہ ہی، اور وہ سیڑھی تھی لکڑی کی، اور ہمایوں جب اٹھے ہیں تو ان کا پاؤں پھسلا اور گرے اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ خیر یہ طوسی کا بھی یہی حال تھا۔ طوسی نے اپنے دوستوں نجم الدین قزوینی تھے، فخر الدین تھے، مؤید الدین تھے، ان سب کے سب کو ملا کر فلکیات کے مشاہدے کیے، تو ہلاکو کو اس پر بڑا اعتماد تھا، لیکن ہلاکو نے جب دیکھا کہ طوسی اتنا پیسے اور دولت کا پجاری ہے تو اسے آہستہ آہستہ نفرت بھی ہونے لگی، لیکن اس نفرت سے پہلے یہ تھا محبت اور تعلق کا یہ عالم کہ اس نے پوچھا کہ اس وقت میرے کرنے کا کام کیا ہے۔ تو اس محقق طوسی کے دل میں جو بغداد کی خلافت کی خواہش اور وہ چیزیں تھیں نا پہلے سے، اس نے ہلاکو کو مشورہ دیا کہ بغداد پر حملہ کرو، اور 656 ہجری میں ہلاکو نے محقق طوسی کے مشورے سے آخری عباسی خلیفہ بغداد میں جو تھا بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور 550 سال سے 650 برس سے جو عباسی خلافت قائم تھی اس کو تباہ کر دیا۔ سعدی نے اسی پہ کہا تھا آسمان را حق بود در خون ببارد بر زمین، آسمان کا حق بنتا ہے اگر زمین پر اوپر سے خون برسے، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین مستعصم باللہ جو خلیفہ وقت تھے ان کی سلطنت کو زوال آ گیا۔ یہ ہلاکو خان ڈرتا تھا کہ کیا کرے، آخر محقق طوسی نے اسے اٹھایا، سمجھایا اور کہا بغداد پہ چڑھ دوڑو، اور بغداد کی تباہی اس کا جو ذمہ دار بنتا ہے تاریخ میں دیکھنے یہ محقق طوسی۔ لاکھوں آدمی قتل ہوئے، ہزاروں کی عزتیں لٹی، کتب خانے برباد ہوئے،
اس ایک شخص کی کینہ پروری کی وجہ سے اس محقق طوسی نے یہ کام کیا تھا. اور پھر جب امیر المومنین مستعصم باللہ کو انہوں نے پکڑا تو ڈرتے تھے یہ ہلاکو خان اور اس کے نمائندے کہ خلیفہ کے وقت کا خون اگر زمین پر گرا تو شاید قیامت آ جائے کہ آ جائے. تو اس نے کہا بڑھو اور مارو اسے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا خون کربلا میں گرا تو کچھ نہیں ہوا, اس کے خون سے کیا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی 7 آدمیوں کی ہمت نہیں پڑی. اس نے کہا فلسفی تھا نا, اس نے کہا اچھا اس طرح کرو, اسے قالین میں لپیٹ کے ٹھوکریں لگاؤ پاؤں. 7 آدمیوں نے قالین میں لپیٹا اور امیر المومنین مستعصم باللہ کو مارنا شروع کیا اس طرح ٹھوکروں سے جیسے فٹ بال بنا لیتے ہیں, گیند بنا لیتے ہیں, اور آخر کار اس کا انتقال ہو گیا. یہ محقق طوسی کیے وہ بدترین سیاہ ترین کارنامہ ہے, یا کارنامہ جسے اپنے ہاں سمجھتے ہوں گے اس کی سوانے میں لکھنے کے قابل. اور پھر اس محقق طوسی کا آہستہ آہستہ قدر اور منزلت گرتی چلی گئی, یہاں تک کہ ایک دن ہلاکو خان نے کہا کہ اگر مجھے تمہارے علم کے احتیاج نہ ہوتا, یہ ستاروں کے متعلق تم اتنا کچھ جانتے ہو, تو میں تمہیں قتل کرا دیتا. پیسے کی حویث لگ گئی تھی اور اوقاف کے سربراہ تھے, اس لیے انہوں نے پیسہ بھی خوب لیا اور جو اپنے ہم مسلک لوگ تھے ان کی خدمت بھی خوب کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے رصدگاہیں بنائیں اور 75 سال کی عمر میں 672 ہجری میں اس کا انتقال ہوا. اور لوگوں نے اس کی کتابوں کی بہت سی شروع لکھی. اس زمانے کے بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے محقق طوسی کو مانا اور محقق طوسی کی کتابوں کی شرح لکھی. اکابر فضلاء نے اس کے کارناموں کا اعتراف کیا اور موافق تھے یا مخالف تھے اس کے علم کے سب معترف تھے, اور سب نے کہا کہ اس پہ علم اور حکمت ختم ہے. اور عہد حاضر میں کچھ ہی عرصہ قبل آپ دیکھنا چاہیں تو علامہ اقبال نے اس کے بارے میں بہت بڑے الفاظ لکھے ہیں اور انہوں نے غیر معمولی شخص سے قرار دیا ہے, جینیس اپنی صدی کا قرار دیا ہے. تو یہ محقق طوسی جو تھا اس نے فلسفے کی نئی بنیاد ڈالی, اور اس محقق طوسی نے اس میں چونکہ ساری چیزیں آ کر ایک طرح سے جمع ہو گئی تھی, اس لیے اس نے ابو علی سینا کے فلسفے کو بھی پھیلایا, اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف میں بھی درد تھا اور ابو علی سینا کا شارح بھی ہے. ابو علی سینا کے متعلق ایک بات رہ گئی تھی اور وہ اس کی تفسیر تھی. خیر وہ بھی بات کسی وقت میں آ جائے گی. ابو علی سینا کے دور سے پہلے, اب جب یہ دور چل رہا تھا, بلکہ محقق طوسی کے دور سے بھی پہلے, جب یہ فلسفے کی مباحث شروع ہوئی ہیں اور آہستہ آہستہ فلاسفہ متکلمین یہ چیزیں لوگوں نے لکھی ہیں, اس زمانے کی ایک اور بہت بڑی ہستی تھی جو لاہور کی خاک کا پیوند بنی اور لوگوں کو اس کے کمالات کا معلوم نہیں ہے. صوفیہ کی وہ نمائندہ تھی رحمہ اللہ, اور انہوں نے صوفیہ کی طرف سے بھرپور وکالت کی اور متکلمین اور مشائین ان سب کو جوابات دیے اور ان کے متعلق انہوں نے لکھا کہ ان کی کیا کیا گمراہیاں. سبکتگین سلطان محمود غزنوی کے والد تھے اور انہوں نے 366 ہجری سے لے کے اور 387 ہجری تک 21 برس حکومت کی ہے غزنی میں. اور ان کے زمانے میں یہ ابو علی سینا جیسے اسماعیلی تھا نا, ان اسماعیلیوں کی انقلابی سرگرمیاں بہت بڑھ گئی تھی اور اس کے نتیجے میں سامانیوں کی حکومت ختم ہو گئی تھی. اور باضابطہ طور پر مسلمان دنیا میں اسماعیلیوں کو صرف 2 ہی جگہیں ایسی مل سکی تھی جو ان کے مرکز تھے. ایک ملتان ان کا مرکز بن گیا تھا اور ایک خوارزم ان کا مرکز تھا. تو سبکتگین کی جب انتقال ہوا ہے 387 ہجری میں, تو اس کے لائق اور قابل اور اپنے زمانے کے بہت صاحب علم محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جانشین بنے. اور محمود غزنوی کو ابتدا میں یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ باطنی تحریک کتنی خطرناک ہے, لیکن جب اس کو اندازہ ہوا تو اس نے سب سے زیادہ کوشش کی کہ اس تحریک کو بھی اس طرح دبایا جائے, اور خوارزم میں اور یہاں پر ملتان میں جو اب پاکستان کا حصہ ہے, یہ جو 2 مراکز ہیں انہیں کس طرح تباہ و برباد کیا جائے. اس لیے سلطان محمود نے غزنی سے ملتان کا رخ کیا اور ہندوستان پر انہیں حملہ کرنا چاہا. اور پھر بر صغیر کا یہ شمال مغربی حصہ جو ہے یہ غزنوی حکومت کا گویا کہ مشرقی حصہ بن گیا. 403 ہجری میں یہ ہوا کہ فاطمی خلیفہ مصر جو تھے, انہوں نے اپنی انقلابی تحریک کو چلانے کے لیے ایک سفیر روانہ کیا
اور سفیر کو کہا کہ جا کے سلطان محمود غزنوی سے ملو اور اس کے ملک میں اپنے اثر رسوخ کے لیے کوششیں کرو. سلطان محمود غزنوی تو پہلے ہی جلے بیٹھے تھے. انہوں نے بہت ہی بے عزتی کے ساتھ اس کو قتل کرا دیا اور قتل کرانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کون کون ہے. اور پھر اسی سلسلے میں انہوں نے بولی سینا جو فلسفے کا بانی گویا کہ اپنے طور پہ تھا اس کے لیے بھی کوشش کی جو پہلے بھی آ چکا ہے. اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ خوارزم میں اندر ہی اندر اس ساری باطنی تحریک کو یہ بولی سینا منظم کر رہا ہے. لیکن جب تک محمود غزنوی کے لوگ پہنچتے خوارزم میں سے پکڑنے کے لیے وہ بھاگ چکا تھا. اور پھر ہوتے ہوتے وہ اصفہان پہنچ گیا جہاں علاء الدین ابن کاکوائے نے اسے بہت اچھی طرح اپنے پاس رکھا. 407 ہجری میں سلطان محمود نے آخر خوارزم پر حملہ کر دیا. اور خوارزم پہ حملہ جو تھا اس کی وجہ یہ بھی ہوئی تھی کہ وہاں سے جو درباری تھے انہوں نے ابو العباس مامون کو قتل کر دیا تھا. اور ابو العباس مامون جو تھے یہ سلطان محمود غزنوی کے بہنوئی تھے. خوارزم فتح ہو گیا تو کہاں محمود کی تاب لا سکتے تھے. تو محمود کو جن لوگوں پر ذرا سا بھی شبہ تھا نا کہ ان لوگوں نے اس قتل میں حصہ دیا ہے یا ان لوگوں نے اسماعیلیوں کو سلطنت بنانے میں ان چیزوں میں شرکت کی ہے, اس نے انہیں قتل کروا دیا. اور جن لوگوں پر عتاب نازل ہوا ہے لیکن ان کا علم انہیں بچا گیا ان میں ایک البیرونی تھا اور البیرونی کو محمود نے معاف کر دیا. اور پھر محمود غزنوی جب ملتان کی طرف بڑھے ہیں تو 412 ہجری میں انہوں نے لاہور کو فتح کیا ہے. اور اپنے ہاں غزنی میں اپنی طرف سے نائب چھوڑ کے آتے تھے جو ان کی نیابت کرتا تھا اور افغانستان کو سنبھالتا تھا. اور سلطان محمود خود لاہور آ گئے اور پھر پوری شان و شوکت کے ساتھ ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد پڑی ہے. اور ثقافت کا جو مرکز تھا ملتان تھا, اسماعیلیوں کی وجہ سے منصورہ تھا اس سے پہلے, اس کی بجائے اب لاہور کی قسمت جاگی اور سلطان محمود غزنوی نے لاہور کو رونق بخشی. اور آہستہ آہستہ انہوں نے آگے چلنا شروع کیا. پھر وہ ملتان پہنچے اور ملتان میں جو اسماعیلی تھے انہوں نے بڑی بری سزائیں دی اور انہوں نے اسلام سے ہٹ جانے اور ارتداد کی سزائیں نافذ کی. 421 ہجری میں سلطان محمود کی وفات ہو گئی اور ان کے بعد ان کا بیٹا مسعود جانشین ہوا. مسعود کی تربیت, مسعود کی تعلیم اور مسعود کے لیے اس زمانے کے علوم سلطان محمود نے گویا بہا دیے تھے اور انہوں نے بہت زیادہ اس اپنے بیٹے پر محنت کی تھی. مگر اس بیٹے کی سیاست میں نہ تجربہ کاری رہ گئی اگرچہ علم میں بہت بڑا تھا. اور ہوتا ہے کہ سارے کمالات ایک ہی شخص میں یک وقت نہیں جمع ہو جایا کرتے. انسان ہی ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی پہلو اس کی زندگی کا ایسا ہو ہی جاتا ہے. تو علم کی طرف مسعود کی بڑی توجہ تھی, اس نے بہت بڑے بڑے علماء کو اپنے دربار میں جگہ دی, سب کچھ کیا, لیکن سیاست وہ ایسی نہیں کر سکے جیسے ان کی والد کی. 433 ہجری میں سلجوکیوں نے بغاوت کر دی اور ان کو دبانے کے لیے یہ چلے ہندوستان آئے غزنی سے, مگر راستے میں ان کے اپنے ہی لوگوں نے انہیں شہید کر دیا. اس کے بعد محمود غزنوی کا پوتا مودود اسے حکومت ملی, لیکن اس زمانے میں سلاجقہ بڑھتی ہوئی صلاحیت تھے, طاقت تھے اور ان کے سامنے غزنوی اقتدار ختم ہو کے رہ گیا اور انہوں نے پائے تخت پر غزنی پر قبضہ کر لیا. پنجاب میں لاہور میں لیکن وہ نہیں پہنچ سکے اور لاہور میں غزنویوں کی حکومت قائم رہی. یہاں پہ بڑے بڑے اہل علم جمع ہو گئے اور لاہور اتنا بڑا شہر بن گیا کہ ماوراء النہر کے علماء بلخ اور بخارا کے وہ لاہور آتے تھے اور لاہور کا نام اس زمانے میں قبۃ الاسلام قرار پایا. یعنی لاہور ایسا قبہ ہے, ایسا گنبد ہے جہاں اسلام اور مسلمانوں نے آ کر پناہ لی. تو یہ 6 صدی ہجری کے وقت میں آگے چل کر ایک جانب غوری تھے اور دوسری جانب یہ غزنوی تھے اور پھر ان کی آپس میں بھی لڑائیاں ہوئی ہیں. اور سلطان محمود اپنے زمانے میں جتنا بڑا علم پرور تھا بعد کے لوگ اتنے علم پرور بھی نہیں رہے. لیکن بہرحال سلطان محمود غزنوی نے اپنے بیٹے کے لیے جتنی کوششیں کی تھیں اس میں سے یہ کہ انہوں نے اسے فلسفہ پڑھایا, علم نجوم پڑھایا اور مختلف باطل ادیان جو تھے پڑھائے اور بیٹے کو سمجھایا کہ یہ گمراہیاں ان میں اور جب تمہیں حکومت ملنی ہے تو تم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. ابن الاسیر جو مورخ ہیں
انہوں نے لکھا ہے کہ جب علاءالدولہ کو خارزم میں شکست ہوئی تو مال غنیمت میں شیخ ابولی سینا کی فلسفے کی کتابیں تھی، یہ تصانیف بھی مسعود کے پاس آئیں اور شاہی کتب خانے میں داخل ہوں، اور پھر ان لوگوں نے اسے پڑھا اور پتہ چلا کہ ابولی سینا کس نہج پہ کام کر رہا تھا اور کیا کیا حرکتیں یہ لوگ کرنا چاہتے تھے، کس طرح انہوں نے دین میں اپنی طرف سے پیوند جوڑ دیے تھے۔ یہ سارا عرصہ ابھی یعنی یہ ہو رہا تھا، لاہور مرکز بنا ہوا تھا، اور اسی اثنا میں صوفیہ کے امام اور اپنے زمانے کے اولیاء اللہ کے سرتاج اور وہ شخصیت جس کو ایک طرف اللہ نے تصوف میں راست قدم دیا تھا اور دوسری طرف اللہ نے اس پر فقہ کو عیاں کیا تھا اور تیسری طرف علم کلام کا ماہر امام تھا، ہماری مراد حضرت ابو الحسن علی بن عثمان بن علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے، جنہیں لوگ داتا گنج بخش کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ ہستی لاہور تشریف لائی۔ خوش قسمتی ہے علم کلام کی کہ اس دور کی ایک تصنیف کشف المحجوب ابھی تک موجود ہے، اور کشف المحجوب کو بس ایک ہی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اسے پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کو بیک وقت 5 میدانوں میں کمانڈ حاصل تھی۔ فقہ آپ دیکھیں تو حنفی فقہ ان کے زمانے میں تھی اور وہ پکے حنفی تھے، اور حنفیت کا پرچار انہوں نے کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو انہوں نے خواب میں دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا یہ ان کے کشف کا حصہ تھا۔ اس طرح ایک طرف وہ فقہ حنفی کے ماہر، دوسری چیز جو ان کی شخصیت میں نمایاں ہے وہ علم کلام، اور تیسری چیز وہ اپنے دور کے باطل لوگوں کو جانتے تھے، ان کے عقائد کو سمجھتے تھے، اسی لیے علم کلام کے ذریعے انہوں نے باطل فرقوں کا رد کیا ہے۔ چوتھی چیز جو شیخ میں تھی وہ ظاہر ہے کہ تصوف تھا اور اولیاء کرام میں سے تھے رحمہ اللہ، اور پانچویں چیز تاریخ تھی اور اس زمانے میں لوگوں کے حالات تھے۔ یہ پانچوں میدان ایسے تھے جس میں شیخ علی بن عثمان بن علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سلسلہ نسب سید زید رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، وہ تشریف لائے۔ غزنی کے قریب ایک جگہ ہے، محلہ سمجھ لیجئے، اس کا نام تھا حجویر، اور علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اسی نسبت سے کہلاتے ہیں، وہیں کے آپ رہنے والے تھے، اور ان کے شیخ تھے ابو الفضل بن حسن ختلی، اور انہوں نے اپنی شیخ کی خدمت کی اور لبنان تک گئے، اور لبنان میں جو صوفیہ کرام کی خانقاہیں تھیں، شام تھا، وہاں ان کی تربیت ہوئی، اور وہ جن کے شیخ تھے ان کے شیخ تھے شیخ ابو الحسن خسری، اور یہ سارا سلسلہ ان کا سید الطائفہ سید جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ اس اعتبار سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نقشبندیہ جو ہے اس میں سے ایک یہ فرد تھے۔ 5ویں صدی کے دوسرا نصف جو شروع ہوتا ہے یعنی 450 کے بعد یہ لاہور تشریف لائے ہیں اپنے شیخ کے حکم سے، اور ان سے پہلے ان کے شیخ کے خلیفہ ایک اور تھے، اور حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ یہی مقیم تھے۔ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال ہوا تو ان کے شیخ ابو الفضل بن حسن، انہیں یا تو پہلے سے اطلاع ہو چکی تھی یا وہ اس فکر میں تھے، بہرحال مختلف روایات ہیں، ان کا خیال تھا کہ لاہور جو اس کا مرکز ہے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہاں پر کسی نہ کسی طرح اسلام کی بات اور صحیح لوگوں کو ہونا چاہیے۔ صوفیہ کی بڑی گہری حکمتیں تھیں اپنے خلفاء کو بھیجنے میں، اب موقع نہیں ہے مگر یہ 1 مہینہ تک بھی اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ صوفیہ نے کتنی گہری نظر سے اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر لاہور خالی ہو رہا تھا اور شیخ ابو الفضل بن حسن کہاں بیروت لبنان میں تھے، اور انہیں احساس ہوا کہ لاہور میں ہمارا کوئی نہ کوئی نمائندہ ہونا چاہیے تاکہ باطل فرقوں کے مقابلے میں اسلام کا دفاع کرے۔ یہ ایسے ہی ہوا ہے جیسے اجمیر میں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کی نظر نے بھانپ لیا کہ دلی اب مستقل دارالحکومت بننے والا ہے، اور انہوں نے اپنے خلیفہ حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ جاؤ دلی میں بیٹھو، اور دلی میں جب ان کا عروج اور ان کی شہرت ہوئی تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے دہلی میں کسی کام سے، تو لوگوں نے ہم سے شکایت کی کہ آپ کا خلیفہ ہے اور اتنا مقبول ہو گیا ہے، اور شکایت کرنے والے شیخ الاسلام دلی کے التمش کے دور میں اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ لوگ اب ہمیں پوچھتے ہی نہیں ہیں، اور اس لڑکے کے پیچھے ساری دنیا لگ گئی۔ تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا کہ ہم چنی میں شور شدی، وہ بختیار اتنی جلدی شہرت پکڑ لی، اتنی جلدی اپنا سر رنگ دکھا دیا، لوگ تمہاری شکایت کرتے ہیں، اور ہم نے تو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ کسی کا بھی دل دکھے، اور شیخ الاسلام شکایت کرتے ہیں، میرے ساتھ اجمیر چلو، میری جگہ پہ بیٹھو، میں تمہارے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑا رہوں۔
یہ مستند تاریخ ان کے لفظ آئے اور انہوں نے وہی کیا جو ایک سچے مرید کو کرنا چاہیے تھا. بختیار الدین کاکی رحمت اللہ علیہ سب چھوڑ چھاڑ کے جھاڑ کے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا حضرت آپ اجمیر تشریف رکھتے ہیں, میں ساتھ چلتا ہوں, میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے دربار میں کھڑا رہوں, تو چاہیے کہ آپ بیٹھیں اور ہم جیسے نالائق کھڑے, اور لے کے چل پڑے. اور پھر جو ہوا سو ہوا. دلی اسی لیے منتخب کی تھی کہ حضرت کی نگاہ نے بھانپ لیا کہ آئندہ اسلام کا مرکز یہ بننے والا ہے. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے اپنے خلفاء جگہ جگہ پر بھیجے, کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ اسلام اب کہاں کہاں سے اس کی دعوت کے پھول کھل سکتے ہیں اور دعوت کی یہ کلمیں پھوٹ پڑیں گی اور کہاں کہاں اسلام کے لیے ضرورت ہوگی. تو یہ مستقل ایک بحث ہے کہ صوفیہ نے کیا خدمات انجام دی. حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا لاہور میں, تو شیخ ابو الفضل کو فکر ہوئی رحمت اللہ علیہ کو کہ اب کس کو بھیجوں, تو انہوں نے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ جاؤ اور لاہور کو سنبھالو اور وہاں بیٹھو. یہاں آ کر شیخ نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف کشف المحجوب تحریر فرمائی اور عام طور پہ لکھا یہی گیا ہے کہ 465 ہجری میں حضرت کا انتقال ہوا لاہور میں. لیکن اب جدید دور کے جو محققین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ 500 کے قریب حضرت کا انتقال ہوا ہے. بہرحال جب بھی ان کا انتقال ہوا ہو, کشف المحجوب انہوں نے ایسی کتاب لکھی جس کے بارے میں محمد عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ جیسے مؤرخ اور مبصر آدمی نے کہا کہ از کتب مشہورہ ترین فنر, علم کلام کی مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اور بہت سے لطائف اور حقائق دران کتاب جمع کردہ. شیخ نے بہت سی چیزوں کو اس کتاب میں جمع کر دیا ہے اور اس زمانے میں اور بھی کتابیں کی گئیں. حضرت نے خود بھی جو تصانیف لکھی تھی سب کی سب ناپید ہیں اور صرف کشف المحجوب آج ملتی ہے اور کلاسیکل اتھارٹی اس کی ہے. اب بھی تصوف میں بڑا مقام ہے اس کا. کشف المحجوب میں حضرت نے پہلا باب جو باندھا ہے ان پر ہے. افسوس اب لاہور میں کتنے لوگ ہوں گے جو اس کشف المحجوب کو سمجھ سکتے ہوں گے. اور ان کی قبر پر دیکھو کتنا مجمع ہوتا ہے اور جب عرس ہوتا ہے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں, مگر جو عرس میں آتے ہیں اور جو قبر پہ جاتے ہیں اور ولیعذ باللہ بعض اوقات شرکیہ افعال تک کے لوگ مرتکب ہوتے ہیں. ان میں سے کسی کو کہو کہ کشف المحجوب کیا چیز ہے تو بہت سے لکھنا بھی اس لفظ کو نہیں جانتے, اس کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. تو انہوں نے پہلا باب علم پر باندھا ہے, پھر فقر کو 3 ابواب میں بیان کیا ہے, پھر تصوف کو بیان کیا ہے, پھر اکابر اولیاء اللہ کا تذکرہ کیا ہے, پھر تصوف کے 12 سلسلوں پر بحث کی اور آخر میں کشف کے عنوان سے 9 باب انہوں نے باندھے. ہمارے مد نظر جو نسخہ ہے یہ روس کا چھپا ہوا ہے اور مستند ترین نسخہ روس کا کہلاتا ہے کہ کشف المحجوب کا یہ قدیم ترین نسخہ جو ہے یہ وہ چھپا ہے. اور یہ کشف المحجوب کا نسخہ کیسے چھپا ہے لاہور میں اور اس کے چھاپنے والوں کو اور اس کے محققین کو جنہوں نے اس پہ تحقیق کی, وہ بھی ایک عجیب اور دلچسپ قصہ ہے. خیر اب کیا اس کا بیان کریں. حضرت نے کشف کے نام سے 9 ابواب اس میں تحریر فرمائے اور پہلا باب اللہ تعالیٰ کی معرفت میں, دوسرا اللہ کی توحید اور وحدانیت میں, تیسرا ایمانیات پر ہے, پھر طہارت ہے, نماز ہے, شریعت کی عبادات ہیں, ان چیزوں پہ. اور جا بچا جو انہوں نے جملے لکھے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو علم کلام سے کیسا درک حاصل تھا اور کس طرح وہ ایک چھوٹے چھوٹے جملوں کے ذریعے لوگوں کا رد کرتے ہیں اور باطل فرقوں کا رد خاص طور پر کرتے ہیں. حنفی المذہب تو وہ تھے ہی, اور حنفیوں میں امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کے پیروکار تھے. حنفی عام طور پہ ماتریدی ہوا کرتے تھے اور حنفی ماتریدی ہونے کی وجہ سے انہوں نے جن علماء سے علم حاصل کیا تھا وہ سب بھی حنفی اور ماتریدی تھے. اور ان سے بہت پہلے امام نجم الدین مفتی الثقلین جو کہلاتے ہیں امام نصفی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے بھی وہی چیزیں لکھی تھی. انہوں نے بھی وہی لکھی ہیں, نہیں الٹی ہو گئی بات. انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اپنے ہاں کشف المحجوب میں, بعد میں امام نجم الدین عمر النصفی جو مفتی الثقلین کہلاتے ہیں, امام نصفی رحمت اللہ علیہ مدارک التنزیل کے نام سے جن کی تفسیر بھی ہے, وہ انہوں نے بعد میں لکھا ہے. پہلے انہوں نے کشف المحجوب میں فرمایا. ایک جگہ کشف المحجوب میں تحریر فرماتے ہیں, دیدان کے گروہ انداز ملاحدہ
ایک گروہ ہمارے زمانے میں پایا جاتا ہے، ملحد ہیں، لعنہم اللہ، خدا کی لعنت ان کے عقیدوں پر، کہ ایشان را صوفستیان گویند، ان کو صوفستیان کہتے ہیں، ان کا نام ہے، صوفستائی ہیں، وہ مذہبی ایشان آنس، اور ان کا مذہب یہ ہے کہ بہی چیز علم درست نہیں آمد، دنیا میں کسی بھی چیز کا صحیح علم نہیں ہے، وہ علم خود نیست، اور علم خود بھی کچھ نہیں ہے، ہر چیز میں ہمیں شک ہے۔ بہت پھیل گئے تھے، پنجاب مرکز بن گیا تھا ان کا، اور بغداد سے لے کے ملتان تک ان کے گروہ ہر جگہ مل جاتے تھے۔ ان کے رد میں شیخ نے کشف المحجوب میں لکھا رحمہ اللہ، اور انہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں ان مشکوک لوگوں سے پوچھتا ہوں، صوفستائیوں سے، یہ جو تم کہتے ہو کہ دنیا میں کسی بھی چیز کا صحیح علم نہیں، ہر چیز میں شک ہے، اللہ کے ہونے نہ ہونے میں بھی شک ہے، نبوت میں بھی شک ہے، قیامت میں بھی شک ہے، خود ہم انسان ہیں یا حیوان ہیں اس میں بھی شک ہے، ہم سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں اس میں بھی شک ہے، یہ کائنات خواب ہے اور ہماری ابھی آنکھ کھلے گی تو کوئی اور دنیا ہوگی، یا یہ کہ سب کچھ حقیقت ہے، اس میں بھی شک ہے۔ انہیں ہر چیز میں شک ہی لگا رہتا تھا۔ تو شیخ نے فرمایا کشف المحجوب میں کہ یہ جو تمہیں اس بات کا علم ہے کہ دنیا میں ہر چیز میں شک ہے اور کوئی بات صحیح علم کے مطابق نہیں ہے، خود یہ بات بھی شک والی ہے یا نہیں؟ اگر تم کہو کہ اس میں بھی شک ہے تو پھر اس بات کی تو کا پرچار کیوں کرتے ہو؟ اور اگر تم کہتے ہو کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے تو علم نہ ہونا بھی تو ایک علم ہے نا، تو تم نے اپنے آپ کو خود اس جال میں پھنسا لیا ہے کہ تم خود نہیں نکل سکتے۔ دیکھا آپ نے عقلی جواب دیا نا ان کو۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ وبا ہمارے زمانے میں صوفیوں میں بھی آ گئی ہے، اور ایک گروہ نے یہ ملحدانہ روش اختیار کر لیا ہے، صوفی بنے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی چیز کا دنیا میں صحیح علم نہیں، ہر چیز کا شک ہے، تو لہٰذا علم کو چھوڑ ہی دو۔ حضرت مخدوم حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس علم کو تم چھوڑ رہے ہو، یہ چھوڑنا بھی تو علم سے ہی ہوگا نا، تو ایک علم کو چھوڑ کے دوسرے علم میں آگے تو علم کو تو تم ترک کر نہیں سکے، علم کو تو چھوڑ نہیں سکے، لہٰذا تم کہو گے کہ تم جاہل ہو، تو جہالت میں ہونا بھی تو خود ایک علم ہے، تم جہالت میں بھی نہیں رہ سکتے۔ اور پھر شیخ کہتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تصوف کو اختیار کر لیا ہے، وگدنا محققین صوفیہ وہ اللہ کی ذات، آخرت، ہر چیز کے بارے میں یقین کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ پھر شیخ نے علم کلام پر کی بحث میں اللہ تعالیٰ کی معرفت پر بات کی ہے اور فلسفے کا رد کیا ہے۔ اب آج جو ہمارا دور چل رہا ہے وہ ہے لاجیکل پازیٹیوزم۔ تو لاجیکل پازیٹیوزم کے دور میں چاہے موبائل کو آپ یہ کہیں کہ اب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی، لیکن شیخ کے زمانے میں اللہ کی معرفت کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ تصوف میں صوفیہ پہلے درجے پر اسے کہہ رکھتے تھے۔ اسی لیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں کشف حجاب اول معرفت باری تعالیٰ جو عنوان قائم کیا ہے کہ پہلا حجاب اور پردہ جس کا کشف ہو رہا ہے، جس کو میں کھول رہا ہوں، وہ اللہ کی معرفت کا ہے کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ پھر شیخ کہتے ہیں کہ ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس کے مقابلے میں معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کا حاصل کرنا یہ عقلی طور پر ہے، عقل کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر شیخ کہتے ہیں ایک اور گروہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی معرفت کی اصل عقل بھی نہیں ہے، استدلال ہے، دلائل قائم کرو۔ پھر ایک اور گروہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی معرفت الہام ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا ضروری بھی ہے یا نہیں۔ اور پھر شیخ ابو علی دقاق، ابو سہل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد جو اولیاء کرام میں سے رحمہ اللہ، ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ معرفت کی ابتدا استدلال سے ہوتی ہے اور انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی معرفت ضروری بن جاتی ہے۔ اور معتزلہ کے مسلک پر انہوں نے کشف المحجوب میں تنقید کی اور فرماتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کی بنیاد عقل ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ کی معرفت کا حکم عقل کی بنیاد پر ہے تو بے عقلوں کو تو بخش دینا چاہیے خدا کو، کیونکہ ان میں عقل ہی نہیں ہے۔ اور کافروں میں جو عقل رکھتے ہیں ان کو تم کیوں کافر کہتے ہو؟ عقل تو ان کے پاس ہے، نتیجہ یہ کہ اس کی بنیاد پر اللہ کی معرفت کو پالیں گے۔ اور جو دیوانے ہیں ان کو عقل نہیں ہوتی،
اس کے باوجود تم ان کو مسلمان مانتے ہو، جنازے پڑھتے ہو، کیوں پڑھتے ہو؟ ان کو تو عقل ہی نہیں تھی۔ اور نابالغ بچوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کیسے مومن ہو گئے؟ ان کو بھی عقل نہیں ہوتی۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت اگر عقل ہی کی محتاج ہے تو ہم ایک ایسے صوفی کو لے آتے ہیں جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے لیکن ہے بے عقل، تو تم کیا کہو گے؟ اس شخص کو بخشا جانا چاہیے یا نہیں بخشنا چاہیے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ تم عقل کو بنیاد بناتے ہو اور استدلال اور رویت کو بنیاد بناتے ہو کہ اسے کچھ نظر آئے تو معرفت باری تعالی ضروری ہے، یعنی وہ مجاہدہ کرے۔ یہ وہ نظریہ تھا جو بدھسٹ تھے۔ اسی لیے یہ جام ابن صفوان جو تھا سلسلہ جہمیہ کا بانی، اس کی بھی کسی بدھسٹ سے ملاقات ہو گئی تھی اور وہ اس نے اسے مناظرے میں ہرا دیا تھا۔ تو ہندوستان میں تو ہندو تھے ہی، پنڈت تھے ہی اس زمانے میں، یہ خدا کی معرفت کی بنیاد قرار دیتے تھے ذاتی مجاہدے کو، اپنے نفس پر ظلم کرنے کو، لمبے مجاہدے کرنے، سالوں تک نہ نہانا، ناخن بڑھا لینے، لمبے بال، جوئیں پڑ رہی ہیں، کاٹ رہی ہیں۔ بنارس میں اب بھی ایسے ہوتا تھا۔ یہ کہتے تھے خدا کی معرفت ایسے حاصل ہوتی ہے، پھر اس سے تمہارے اندر کی روح جاگے گی، پھر تمہیں خواب نظر آئیں گے، پھر تمہیں کشف ہوگا، یہ معرفت کی بنیاد ہے۔ تو معرفت کی بنیاد عقل جنہوں نے دی، حضرت علی جویری رحمۃ اللہ کشف المعجوب نے ان کا یوں رد کیا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ معرفت کی بنیاد اندر کا یہ نروان، اندر کے عقیدے اور اندر کی چیزیں ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر رویت ہی معرفت کی بنیاد ہے تو شیطان تو سب سے بڑا عارف باللہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے تو بے شمار اللہ کی نشانیاں دیکھی، پھر اس کی نجات کیوں نہیں ہو گئی؟ اور پھر قرآن سے استدلال کیا، کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے 8ویں پارے کی پہلی آیت میں کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، اگر ہم ان پر فرشتے ان کافروں کے پاس بھیج دیں اور کلم بہ الموتیٰ اور ان سے مردے باتیں کرنے لگیں تو بھی یہ ہماری مشیت کے بغیر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اگر رویت معرفت کی بنیاد ہے تو پھر کافر جو ہیں اللہ نے کیوں ان کے بارے میں کہا کہ اگر فرشتوں کو بھی دیکھ لیں تو ایمان نہیں لائیں گے؟ پھر خدا کی بات جھوٹی ہو گئی، والعیاذ باللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایسے گمراہ صوفی بھی مل جائیں گے جو کہتے ہیں اللہ کی معرفت کی بنیاد الہام ہے۔ تو کشف المعجوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں اسے بھی نہیں مانتا، کیونکہ اگر دو شخص دو متضاد باتوں کے الہام کا دعویٰ کریں تو حق تو صرف ایک ہی طرف ہوگا نا۔ مثلا ایک ہے کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ اس سال میں حج نہ کروں، دوسرا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ حج میں تمہیں لے کر جاؤں، تو دونوں میں سے ایک ہی کی بات سچی ہوگی نا۔ تو فرماتے ہیں اب اس کا فیصلہ کرنے کے لیے الہام سے آگے کسی اور دلیل کی ضرورت پڑے گی، تو جب فیصلہ دلیل کی بنیاد پہ ہونا ہے تو الہام کا کیا فائدہ رہا؟ اور پھر تصوف کے اس بادشاہ نے کمال کی بات لکھی ہے، یہ ہے اصل صوفیہ کا مزاج اور یہ ہے اسلام کے تصوف اور صوفیہ کی تعلیمات کا خلاصہ۔ وہ کہتے ہیں معرفت باری تعالی بربنائے عقل بھی نہیں، اور معرفت باری تعالی مجاہدہ نفس بھی نہیں، اور معرفت باری تعالی بربنائے الہام بھی نہیں، معرفت باری تعالی بربنائے نبوت ہے، انبیاء علیہ السلام کی تصدیق ہے، نبوت پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا ان پر ایمان لانے کا جو انہوں نے فرما دیا ہے، اس وجہ سے ہم اللہ کو مانتے ہیں، جو انہوں نے خبر دی ہے اس وجہ سے اللہ کی توحید کے قائل ہیں۔ یہ ہے شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا وقات نامہ کہ انہوں نے بہت صراحت کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا، اتباع سنت کا ان پہ غلبہ تھا، اور وہ فقہاء کرام رحمہم اللہ کے مسلک تھے، اور فقہاء کہتے ہیں کہ الالہام حجت قاطعۃ فی حق، الہام قطعی حجت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، اگرچہ وہ ان کے علاوہ اولیاء کرام رحمہم اللہ وغیرہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز جو عقائد نصفی میں اور اصول فقہ کی وہ کتاب ہے نا، اصول فقہ کی کتاب ہے بزدوی کی المنار،
المنار، اس میں جو کچھ انہوں نے لکھا رحمہ اللہ اور نقوی رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے، ان سے کہیں پہلے حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی چیز لکھی تھی۔ اسی طرح تصوف میں کامل ہونا اور شریعت میں راست قدم اور حنفی ہونا، یہ سارے کا سارا توحید باری تعالیٰ پر جب پہنچے ہیں تو انہوں نے یہ اپنا مسلک توحید کے بارے میں جو لکھا ہے وہ ٹھیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کے مطابق ہے جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الفقہ الاکبر میں لکھی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے، اس سوائے اس کے کہ اپنی کم علمی کا ثبوت دیتے ہیں اور کوئی زیادہ بڑی بات نہیں کہتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفقہ الاکبر میں لکھا کہ واللہ تعالی واحد، اللہ تعالی ایک ہے، لا من طریق العدد، عدد کے اعتبار سے ایک نہیں ہے، ولکن من طریق انہ لا شریک لہ، وہ اس طرح سے ایک ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک ہے وہ ایک جو ہم تعداد میں ہندسوں میں پڑھتے ہیں، فگرز میں 1 2 3 4 1 2 3 4، کیونکہ جب ہم اللہ کو اس طرح ایک مانیں گے تو قدرتی طور پر ذہن میں فطرتاً تصور آئے گا کہ دوسرا کون ہے، اور اس سے بدتر تصور یہ آئے گا کہ جب اللہ ایک ہے تو وہ عدد میں آ گیا نا، تو عدد اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس کے متعلق ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہے یا دو ہیں یا تین ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حد ہونی چاہیے۔ تو ساتھ ہی ساتھ اس سے بدتر چیز ہم نے شرک کے ساتھ یہ کر دی کہ اللہ کی حدود بھی متعین کر دی۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کمال کہ انہوں نے فرمایا اللہ ایک ہے اور وہ عدد کے اعتبار سے ایک نہیں ہے، گنتی کے اعتبار سے۔ یہی فتاوی عالمگیری میں جملہ آیا، ولیکن من طریق انہ لا شریک لہ، ہم اللہ کو ایسا ایک مانتے ہیں کہ اس کا کوئی مساوی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے، وہ با کمال ہے، وہ یکسر ہے، اس کا کوئی کفر نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی ایک فکرے کی زد جا کر پڑی بیک وقت دو فرقوں پہ، وہ فرقے جو اللہ کے لیے حدود مانتے تھے کہ مشرق ہے، مغرب ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا چھوٹا ہے، والعیاذ باللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو مشرک تھے، 1 2 3 4 خداؤں کے قائل تھے، دونوں فرقوں کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی جملے میں ایک قلم کی جنبش سے دونوں کو گمراہ قرار دے دیا اور دونوں کو رد فرما دیا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے کہ علم کلام پہ انہوں نے کتاب لکھی، اور اس میں وہ فرماتے ہیں یہی چیز حضرت نے فقہ اکبر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں لکھی تھی، حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں فارسی میں جو لکھی ہے، فرماتے ہیں وہ محدود نیست، اور اللہ عدد کے ذریعے گنا نہیں جا سکتا 1 2 3 4 تا ویرا جہات گویند، تاکہ ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ کی کوئی سمت بھی ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، پھر سے لازم آتا ہے نا کہ اللہ کا جسم مانے، تو شیخ نے رحمہ اللہ بالکل نفی کر دی۔ تو شیخ علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حنفی ماتریدی ہونے کی وجہ سے عقائد اور علم کلام میں جو کچھ لکھا ہے یہ اصل میں خوشہ چین ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی لیے تصوف کے مسئلے پر بھی وہ بہت بڑے علماء میں سے تھے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے زمانے میں کیا کیا گمراہیاں تھیں جو علم کلام اور فلسفے کے ذریعے اسلام میں آ رہی تھی۔ اسی لیے کشف المعجوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے الرعایۃ بحقوق اللہ، اور اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ آج کل گمراہیاں ہیں ان کا رد کیا جائے، اور اگر تمہیں اس مسئلے کو سمجھنا ہے تو تم میری اس کتاب کو پڑھ لینا الرعایۃ بحقوق اللہ، اور میں نے اصول دین میں جو کتابیں پڑھی ہیں ان کو دیکھ کر لکھا ہے، اور تمہیں میری کتاب یہ بھی پڑھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور علماء کی کتابیں جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں متقدمین، ان کی کتابیں علم کلام کی پڑھنی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی اب تک ایک ہی کتاب ہے کشف المعجوب وہ ملتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی کسی اور کتاب، اور خاص طور پہ یہ جو کتاب فرمائی ہے کہ الرعایۃ بحقوق اللہ، ان کتابوں کا نام و نشان بھی نہیں۔